قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر سامعین محترم، گزشتہ کئی خطبات سے سورۃ یوسف سے حاصل ہونے والے اسباق کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی آخری آیات کے متعلق بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. ذرا غور کیجئے گا کہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے کیا چیز کو بالکل نمایاں کر کے بیان کیا ہے. پھر میں اور آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین و آسمان میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ کو نہ ماننے والے اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں. اس کا یہ ظاہری ترجمہ مراد نہیں ہے کہ نشانیاں کہیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پاس سے گزر رہے ہیں. دوسرا یہاں لفظ ہے وَكَأَيٍّ، کتنی ہی، جس کا عربی میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو علم ہے. دنیا میں زمین و آسمان کے متعلق کتنی ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں روزانہ یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور ان کو چیلنج کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتا. آسمان اللہ کی نشانی ہے. دنیا کے اندر آپ کوئی بھی چھت کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ ستونوں کے بغیر، پلروں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے، اور پھر کسی جگہ تمہیں کوئی سوراخ شگاف نظر نہیں آتا. هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا. بار بار اپنی نظروں کو دوڑا کے دیکھ لو، آسمان میں تمہیں کبھی کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے. جن کو تم پکارتے ہو مجھے چھوڑ کر، ان کو کہو ایسی چیزیں لے کے آئے. سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین کی کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے. یہ جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کو تم سجدے کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے کہو کہ تمہارے جیسا انسان تو بات کی بات ہے تم مکھی بنا کے دکھا دو. انسان تو ایک بڑی مخلوق ہو جاتی ہے نا مکھی کے مقابلے میں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ. اگر یہ لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ مکھی جیسی بھی کوئی مخلوق بنا نہیں سکتے. سورۃ روم کا اگر مطالعہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. سورت کی آیت نمبر 20
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے جو پھیل رہے ہو۔ پھر اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا، تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہاں اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، تمہاری زبانیں تمہارے رنگ مختلف ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں دانش مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، رات کو تم سوتے ہو، دن کے اوقات میں سوتے ہو، دن میں تم اپنا رزق تلاش کرتے ہو، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اس کی نشانیوں میں سے وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جس بجلی کو دیکھ کے تمہیں خوف بھی آتا ہے اور امید بھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے گا اور اس کے ذریعے میری جو ہے وہ پیداوار بڑھ جائے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش وہ نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے، بنجر زمین کو ویران کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اس سارے معاملے کے اندر نشانی ہے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان اس نے اپنے حکم سے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو تم اچانک تم نکل جاؤ گے۔ یہ اس کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے، ہر چیز کی فرما برداری کرتی ہے، نہیں کرتا تو انسان نہیں کرتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں، آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں اس کے لیے بلند جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ میں نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ کہ انسان صرف اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لینا، اس کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہو جائے۔ ایک عرابی تھا بدو، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہتا ہاں مانتا ہوں۔ تو کیسے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتا دیکھو بات یہ ہے، میں ہوں ایک سادہ سا آدمی، بدو آدمی ہوں، میرا روزی روٹی کا معاملہ یہ اونٹوں کے چرانے کے ساتھ، صبح ٹائم نکلتا ہوں، ان کو چراتا ہوں، یہ کھاتے پیتے ہیں، گھروں کو واپس لے جاتا۔ جانور ہیں، چلتے چلتے کبھی دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں، تو جب کبھی کوئی اونٹ گم ہو جاتا ہے نا، تو میں اس کو پاؤں کے نشانات کی وجہ سے تلاش کر لیتا ہوں۔ یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جانور ظاہر سی بات ہو مینگنی کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ادھر کی طرف گیا ہوگا، اور جب میں ان نشانات کے ذریعے اس راستے پہ چلتا ہوں تو مجھے اونٹ مل جاتا ہے۔ یہ جو جانور ہے اس کی ایک دو نشانیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین کی تو کئی نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ تو سب اسی کا ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پہچاننا کون سا مشکل ہے؟ ایک 2 منٹ کے اندر اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہ نشانیاں ہیں یا ان نشانیوں پہ انسان غور و فکر بھی کرے؟ آپ میں سے جو
یہ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، خصوصی طور پر یہ جو ہنزا کا علاقہ کہا جاتا ہے یا بعض کو ہنزا بھی کہتے ہیں، جانے والے وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے واقعتاً اللہ یاد آتا ہے، انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق پہاڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ جتنے ظاہر نظر آتے ہیں اتنی زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اس کی نشانیاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کل قیامت کا دن ہوگا یہ پہاڑ روئی کی طرح اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا، اور یہ کیل کا کام دے رہے ہیں، میخوں کا کام کر رہے ہیں زمین کے لیے، جیسے کوئی لکڑی کا پھٹا آپ کسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کے لیے کیل کا سہارا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ پھٹے آپس میں جوڑ کے آپ کے لیے ایک شکل بن جاتی ہے، کوئی الماری بن جاتی ہے، بیڈ بن جاتا ہے، ڈریسنگ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ان کیلوں کو نکال دیا جائے تو وہ پھٹے ہیں، لکڑی کے تختے ہیں، کسی کام کے نہیں۔ اب یہ زمین بھی اللہ رب العالمین نے اس میں پہاڑوں کو کیل کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کیلوں کو نکال دے گا زمین اپنی ہوا میں اڑنے شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا اس منظر کو یاد کرو جب یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اب جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات کے اندر غور و فکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ضرور حاصل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مہینہ کے لیے غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا باہر بیٹھی پہرا دیا کرتی تھی، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام کیا کرنے کے لیے جاتے تھے؟ غور و فکر ہی تو کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اہل ایمان زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، مولا کریم تو نے جو کچھ یہ پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، مولا کریم تو پاک ہے، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لینا۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی سجدے کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اے میرے پیارے حبیب ان سے ذرا پوچھے تو صحیح انہیں کن نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورۃ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والا، ان کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی مانیں گے کہ اللہ کی ذات ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھیں صحیح یہ آسمان سے اوپر بارش لے کے کون آتا ہے، بادل کون لے کے آئے، ان بادلوں سے پانی کون برساتا ہے، اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ان چیزوں کی خبریں دینا چاہتے ہو کہ گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نہ آسمان میں کچھ جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو اس سے وہ بلند ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، تم لات اور منات اور عزا کو جو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے کفار مکہ نے، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو ایسی بے ڈھنگ قسم کی تقسیم ہے، یعنی اللہ کو بیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن کیسی عجیب تقسیم ہے، خود بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادتیں کرتے ہو نا،
یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغام جاری نہیں کیا۔ بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، لال شباز کرے پرواز تے جانے دلاں دے حال، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ شرکیہ کلمات نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہت میرے لیے ہے، ان سے پوچھیں مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں یہ زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کا اختیار نہیں ہے، مر جائیں گے دفن نہیں ہو سکتے، یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں، موت و حیات کا بھی مالک میں ہوں، زمین و آسمان کا مالک بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، مجھے چھوڑ کر اوروں کو سجدے کرتے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ اس لیے یہ کلمات بڑے خطرناک زہریلے کلمات ہیں جو انسان کے ایمان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ انسان کو اس بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اور صحیح رہی بات ایک ایسی بھی ہے جو بعد اپنے آپ کو علم والے کہتے تھے، ان کے اندر بھی یہ چیز داخل ہو گئی عقیدہ وحدت الوجود کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں وحدت الوجود یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سب اللہ ہی ہیں، یہ انسانوں کی شکل میں بھی اللہ ہیں، یہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے جو انسان کا بالکل کلا مقامہ کر دیتا ہے اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اور کئی اپنے آپ کو اہل علم کہلانے والے بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسمیں کھانا، ریاکاری، داغے کڑے پہننا کہ میرے فلاں تکلیف دور ہو جائے گی، میری فلاں بیماری ختم ہو جائے گی، یہ کڑا پہنو گے تو تمہاری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، بدشگونی لینا، نجومیوں کے پاس جانا، قبروں کو سجدے کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جس دنیا سے جا رہے تھے نا، آپ بیمار تھے، آپ کو بتایا گیا کہ ہم تو فلاں جگہ سے گزرے، وہاں پہ تو لوگ جو ہے قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں، تو جو کسی امتی کی قبر کو اپنا سجدہ گاہ بنائے گا اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو لعنت فرما رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بیماری کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جنہیں یہ امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ آیت کس کے لیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صحابہ سے کہا تھا کہ میں اب اس امت کے بارے میں شرک کے بارے میں نہیں ڈرتا، یہ امت شرک نہیں کرے گی۔ یہ بات تو آپ نے حضرات صحابہ کے لیے فرمائی تھی کہ تمہاری جو تربیت میں نے کر دی ہے عقیدہ توحید کے متعلق، تمہارے بارے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم اب اللہ کے ساتھ شرک کرو گے۔ ورنہ یہ آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کیا یہ ختم ہو گئی؟ معاذ اللہ، اس کا حکم تو قیامت تک باقی ہے کہ اہل ایمان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے جھکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آ جائے جو ان کو ڈھانپ لے اور ان کو نکلنے نہ دے، یا اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی۔ کتنے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب نے یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ کی ہوتی نا کہ میں نے قیامت قائم کرنی ہے، تو دنیا کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں، جو کچھ یہ کلمات منہ سے کہتے ہیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ ان کے اوپر آ پڑے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، جس کی طرف میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری روشن دماغ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ یعنی یہ ایسا راستہ نہیں ہے جو کسی کو کہا فوراً جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل پڑا، نہیں، یہ پورے روشن دماغ کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے بھی اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے
وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی دعوت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی اس دعوت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو گمراہی اس کا مقدر ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بھی میرے رسول کی مخالفت میں چلے گا، میرے محبوب نے کہا کچھ اور ہے، کرنے والے کسی اور راستے پر چلتے ہیں، باوجود اس چیز کے کہ ان کے لیے وہ ہدایت کے سارے معاملے واضح ہو چکے، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جدھر چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، آخر کار ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں پہ بھی یہی فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ ایک لفظ ہوتا ہے بصیرت، ایک ہوتا ہے بصارت۔ بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت کہتے ہیں جس بندے کو دل کی آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کر رکھی تھی کہ ان کو یہ عقیدہ توحید سمجھ آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروی میں وہ شامل ہو گئے۔ اس لیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری جان مال کی حفاظت فرمائے، وہاں سے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے کہ انسان کو عقیدہ توحید سمجھ آئے۔ انسان کی نجات کا ذریعہ عقیدہ توحید ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ یہاں پہ ذکر کی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے وہ 500 سال کا ہے، اور ہم میں سے میکسیمم اگر کسی کی عمر ہے ایوریج وہ 60-70 اس تک ہے نا، اب تو اس سے بھی نیچے آ گئی، چلیں آپ 100-150 سال گن لیں کہ کسی بندے کے وہ بوڑھا ہو گیا، وہ 150 سال کی عمر پہ پہنچ گیا، اب وہ سفر کرنا شروع کریں تو دیکھیے کہ 150 سال میں وہ کہاں تک پہنچے گا؟ 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کا۔ فرمایا یہ زمین و آسمان کے برابر گناہ کر کے لے آئے، اگر میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا نا تو میں اللہ تعالیٰ یہ سارے آسمان اور زمین کے برابر بھرے ہوئے گناہ معاف کر دوں گا، صرف عقیدہ توحید کی برکت کی وجہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے خالق کے بارے میں معرفت حاصل کریں، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم بعد۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس آیت کے اس ٹکڑے میں ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہے جو لوگ کہتے ہیں جی اما حوا علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جتنے بھی رسول بنا کے بھیجے ہیں وہ مردوں میں سے بنا کے بھیجے، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یاد رکھو آخرت کا جو گھر ہے یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، جب رسولوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دی
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ تنبیہ آ رہی تھی کہ اگر تم نے میری دعوت کو جھٹلا دیا تو تم پر عذاب آ جائے گا. ایک وقت گزر گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول بھی مایوس ہونے لگے کہ شاید پتہ نہیں کیا معاملہ بن گیا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور کفار یہ بات سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ روزانہ ہمیں کہتے ہیں دن عذاب آ جائے گا, عذاب آ جائے گا. اسی وجہ سے وہ بار بار تو کہتے ہیں نا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو سچا ہے تو لے کے آنا عذاب جو تو وعدے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, جب بالکل اخیر ہو گئی ہماری مدد آ گئی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ, تو پھر جسے ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, جب ہمارا عذاب آتا ہے پھر مجرم لوگوں سے وہ ہٹایا نہیں جاتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آیت جو ہم نے بار بار خطبے کے شروع میں پڑھی ہے, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں نا, یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہے, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے کہ جن جن قوموں نے نقصان اٹھایا ہے کس وجہ سے اٹھایا, اور جو کامیاب ہوئی ہیں دیکھو وہ کیوں ہوئی. جس راستے پر چل کے وہ کامیاب ہوئے ہیں اللہ کے ہاں وہ کامیابیاں سمیٹ چکے, اس راستے پر تم چل پڑو. اور اگر تم دوسرے راستے پر چلے جس پر چل کے قومیں برباد ہوئی ہیں تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. ما کان حدیثا یفترا, یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن ہے نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو اندر کھاتے گھڑ لیا گیا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, یہ تو اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے, اور ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے, اور مومنوں کے لیے, لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے اس میں ہدایت ہے, رحمت ہے. آخر میں اختصار کے ساتھ میں کچھ چیزیں جو سورہ یوسف کے متعلقہ بعض لوگوں کے اندر بدعقیدگی پائی جاتی ہے اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نمبر 1, یہ کہا جاتا ہے جی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا نام زلیخا تھا. قرآن کی کسی آیت کے اندر اس کا تذکرہ نہیں. عزیز مصر کی عورت بیوی, اب ہم نے نام نکال کے کیا لینا ہے. دوسرا یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے جی زلیخا نے بعد میں حضرت یوسف سے شادی کر لی. بھائی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی, حضرت یوسف کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی؟ نہ قرآن کے کسی آدمی اس بات کا ثبوت ہے. نمبر 2, عزیز مصر کا نام قطفیر تھا, کسی تفسیر کے اندر موجود نہیں ہے, کسی قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا. یہ محض تخلفات ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کا ارادہ کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے, ہم نے اس کو اپنی برہان دکھائی. اور اس کے بعد آخری یہ بات کہی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں زیادہ دیر اس لیے رہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر قیدی سے مدد مانگی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل نظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا اور وہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے اپنے آپ کے لیے راہ ہدایت منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور مالک الملک جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.